اللہ العظیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. آج الحمدللہ جمعہ مبارک کا برکت اور مقدس دن ہے اور مسلمانوں کے لیے یوم عید ہے. پیاروں، آج جو میں بیان کا موضوع وہ احساس ہے. احساس کسے کہتے ہیں، ہمیں احساس کرنا چاہیے. میں نے کلام پاک سے ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا. اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز فرمایا، ہم نے آپ کو خلق عظیم عطا فرمایا. ہمارے یہاں لوگوں نے جو سمجھا ہوا ہے وہ یہ کہ اخلاق جو ہے، اخلاق مانا ہے میٹھا بولنے کا، میٹھی میٹھی باتیں کرنے کا. لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے. لیکن صرف میٹھا بولنے کا نام اخلاق نہیں ہے بھائی، کیونکہ میٹھا بولنا تو مطلب کے لیے جاتا ہے. کبھی جسے کوئی مطلب نکلوانا ہو، کوئی کام نکلوانا تو میٹھا بول لیتے ہیں، تو یہ اخلاق نہیں. اخلاق کہتے ہیں عادات اور کردار کے مجموعے کو. اخلاق یہ ہے کہ باطنی عادات ٹھیک ہو جائیں، ظاہری کردار بھی سمجھ جائے، بولنا بھی اچھا ہو، سچ بھی بولتے ہو، جھوٹ سے بچتے ہو، لوگوں کی مدد بھی کرتے ہو، دل میں نفاق نہ رکھتے ہو، منافقت والے کام نہ ہو، نیکی کی دعوت دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، عاجزی بھی ہو، انکساری بھی ہو، غریبوں سے پیار کرنے والا بھی ہو. بہت سی چیزیں جو ہے اس میں شامل ہو جاتی ہیں. اخلاق بہت سی شاخ کے مجموعے کا نام ہے. یہ صرف میٹھا بولنے کا نام نہیں بلکہ بہت سے اس میں چیزیں جمع ہیں. اور جیسے جو بندہ حریص ہوتا ہے، لالچی ہوتا ہے، برے اخلاق والا ہوتا ہے، بری باتیں کرنے والا ہوتا ہے، اور غصے والا ہوتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں صرف اس کی عادتیں ہیں. بھائی ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ خود اپنے آپ سے بڑا پریشان ہوتا ہے، خود اپنے آپ سے بڑا تنگ ہوتا ہے. میں بڑا حریص ہوں، میں بڑی سخت باتیں کرتا ہوں. کوئی ملتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت جی کو وظیفہ بتا دیں، علامہ صاحب کو وظیفہ بتا دیں. میں سخت باتیں کر جاتا ہوں، میں سخت روح ہوں، کوئی وظیفہ بتائے میرا غصہ ختم ہو جائے. سب سے زیادہ تنگ بنتا ہے نا جو برے اخلاق والا، حریص، لالچی، بد مزاج، بری باتیں کرنے والا، وہ سب سے زیادہ خود اپنے آپ سے تنگ ہے. صرف ہم لوگ تنگ نہیں ہوتے بلکہ وہ خود بھی اپنے آپ سے تنگ ہے. اور زیادہ سے زیادہ اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، اس کے بہن بھائی سے تنگ ہوتے ہیں. اگر ایک بات کو کہتا چلوں، اگر ناراض نہ ہو تو سب سے زیادہ اس سے تنگ ہوتے ہیں اس کی بیوی ہوتی ہے. کہتے ہیں مجھے بتا کے جائے گا کہاں جا رہا ہے، کہاں چلا جاتا ہے، کچھ بتا کے جایا کر. سب سے زیادہ تنگ اس کی بیوی ہوتی ہے. وہ سچ بولتا نہیں ہے، جھوٹ پہ کام چلا رہا ہوتا ہے. یہ پیار اخلاق کی بڑی اہمیت ہے، اور اخلاق کو سنوارنا ہی بڑا کام ہے. یہ چیزیں اخلاق کو سنوارنا پڑے گا، اپنے کردار کی اصلاح کرنی پڑے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے ہمیں خلق عظیم والے نبی کو امتی بنایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نے اس نبی کو امتی بنایا ہے جو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر قائم ہے. ان کی اتنی صفات ہیں جو شمار نہیں ہو سکتا. کبھی جھوٹ نہ بولتے تھے، سچ ہمیشہ تھام کے رکھتے تھے، لوگوں سے اچھا پیش آتے تھے، توازن کی ساری فرماتے تھے. بہت سی اشیاء جو اخلاق میں آتی ہیں. اور ایسا نہیں کہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی وہ اعلیٰ بات تھی، بلکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی اس سے اعلیٰ کی بات ہو ہی نہیں سکتی. جو آپ نے اچھی بات فرمائی، جو اس سے اچھی بات کہی، اس سے اچھی بات ہو ہی نہیں سکتی. کیونکہ اللہ پاک نے فرما دیا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے محبوب، ہم نے آپ کو، میں نے آپ کو خلق عظیم کے اعلیٰ مرتبے پر فائز فرما دیا ہے. اللہ اکبر. اخلاق شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ سوال تو یہ بھی ہے، اخلاق شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ ہم اخلاق کی بات کر رہے ہیں تو اخلاق اصل چیز نیت ہے. دل میں نیت اور اچھا خیال ہونا چاہیے. کیوں؟ بخاری شریف کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات،
جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی نیک کام ہیں، جو بھی کام ہے، سب اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر بندے کی سچی نیت ہو جائے گی، اگر بندے کی سچی نیت ہو جائے گی، اچھی نیت ہو جائے گی، تو خود بخود سارے کے سارے کام سمجھتے جائیں گے۔ ہمارے معاشرے میں بدگمانی بہت ہو گئی ہے، کسی کے بارے میں برا ہی سوچتے ہیں، اچھا سوچنے کا نام نہیں لیتے، برا خیال ذہن میں لاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم بڑے آزمائش میں پڑتے ہیں۔ کیسے ہم مثلا لے لیا، کوئی ڈاکٹر کے بارے میں سوچے گا، ڈاکٹر ٹھیک نہیں ہے، حکیم کے بارے میں سوچے گا، ریلوے اسٹیشن والے کے بارے میں سوچے گا، بجلی والوں کے بارے میں سوچے گا، علامہ کے بارے میں سوچے گا، قاری کے بارے میں سوچے گا، کوئی سب سے مولوی کے بارے میں سوچے گا۔ لیکن مولوی کی بات پہ سارے خوش ہوتے ہیں کہ بھائی مولوی کی بات آ گئی۔ ہمارے ایک معاشرے میں ایک دوسرے جدا کرنے کا طریقہ اختیار کر دیا گیا ہے، ہمیں ایک دوسرے سے دور کر دیا گیا ہے، ہمیں ایک دوسرے سے قریب نہیں آنے دیا جاتا۔ ہم نے ہمارے غلط مزاج بنا دیے گئے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، ہمیں بدگمانی نہیں کرنی، دوسروں کے بارے میں اچھی سوچ سوچنی ہے تاکہ ہمارا اخلاق ٹھیک ہو۔ ہم تو اس نبی کی امتی ہیں جن کا اخلاق بڑا اعلیٰ تھا، جن کا اخلاق بڑا اعلیٰ ہے۔ اللہ اکبر! گھروں میں دیکھا جائے بچی 6 7 8 9 10 سال کی ہوتی ہے تو ماں کہنا شروع کر دیتی ہے، اب تو آگے جائے گی نا تو یہ ساس بتائے گی تو سیدھا کر لے گی، یہ 9 8 7 سال سے بات شروع ہو جاتی ہے۔ بھائی وہ بچپن سے بچی کے ذہن میں ڈال دے جیسے ساس کو خطرناک چیز کا نام ہے، کسی بلا کا نام ہے، صرف ڈینجرس چیز کا نام ہے۔ لیکن جب آگے جاتی ہے پھر لڑائیاں ہوتی ہیں، تو کب پھر ساس کو اچھا سمجھے گی بچی؟ لیکن بچپن سے جب تم نے اس کے ذہن میں بات ڈال دی کہ ساس کسی بلا کا نام ہے، کاش تو اس کے لیے اچھا سوچتی، پھر اچھا اس کے ذہن میں کنسیپٹ دیتی تاکہ آگے جا کے اپنی ساس کا ماؤں کی طرح ادب کرتی، اس سے پیار محبت کرتی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم بلکہ بڑے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن ظن رکھنا بھی اچھی عبادت ہے، کسی کے بارے میں اچھا خیال کرنا بھی اچھی عبادت ہے، کسی کے بارے میں اچھا سوچنا بھی اچھی عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب فرما دیا، اللہ اکبر! آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں، نفسیات کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، بہت اہم آج کل مسائل نفسیات پہ چل رہے ہیں، اس کے بڑے عمدہ قسم کے بڑے اعلیٰ قسم کے ڈاکٹر ہوتے ہیں نفسیات، ان سے پوچھتے ہیں، ان کے پاس آپ جائیں گے ہمیں یہ مسئلہ ہے، یہ مسائل بنتے ہیں، غصہ آتا ہے، یہ ہوتا ہے، تو اس سے ڈاکٹر کہیں بھی جواب ہوگا، اچھا سوچنا شروع کر دیں، اچھی سوچ شروع کر دیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر ہماری سوچ پوری ہو جائے، ہم کسی بھی شخص سے ملیں، کسی بھی شخص سے ملیں، دوست سے ملیں، اڑوسی پڑوسی سے ملیں، اور کسی کے بارے میں تھوڑی سی غلط اس کی ہم نے کوئی خامی دیکھ لی تو فوراً ملتے وقت وہی بات ذہن میں آ جائے گی، ہمارے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ بندہ ایسا ہے، بھائی اللہ کے بندوں کو کچھ گنجائش دے، اللہ کے بندوں کو کچھ معاف بھی کر دیں، اس سے غلطی ہوگی، غلطی ہو جاتی ہے، اب اس بات کو چھوڑ دیں، اب یہ اچھا خیال کر لیں، اچھی سوچ کریں گے، اس کو بڑا فائدہ ہوگا، بڑا ثواب ملے گا، سکون بھی بڑا ملے گا۔ لیکن وہی اگر آپ پوری سوچ رکھیں گے تو نہ سکون نہ ثواب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے طائف کا سبب فرمایا، تبلیغ کے لیے، اللہ پاک کے پیغام کو پہنچانے کے لیے آپ نے 10 سال وہاں کے 10 معذرت آپ نے 10 دن وہاں قیام فرمایا کہ آپ لوگوں کو نا تبلیغ احکام کے تبلیغ احکام پہنچائیں، اللہ پاک کے احکام پہنچائیں۔ جو عرب تھے نا ان کا یہ معمول تھا، ان کا معمول ہے، ان کی ایک روایتی مہمان نوازی کرتے ہیں، کوئی مہمان آئے نہیں جانتے آپ اسے، اس کی مہمان نوازی ضرور کریں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے ان لوگوں نے یہ بھی مہمان نوازی نہیں کی، اپنی روایتی مہمان نوازی بھی نہیں کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صحابی رسول اللہ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بدعا فرما دیں، اللہ نے ختم کر دے، تباہ کر دے، برباد کر دے، پہاڑوں کے درمیان کچلے جائیں۔ ایک ہوتا ہے ذاتی دشمن، ایک ہوتا ہے ذاتی دشمن، ایک ہوتا ہے عقیدے کا دشمن۔ ہم یہ ذاتی دشمن کی بات کر رہے ہیں، عقیدے کے دشمن کی بات نہیں کر رہے، اس سے تو اچھا خیال بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہم ذاتی دشمن کی بات کر رہے ہیں، کبھی ذاتی زندگی میں ایک مرتبہ کر لینا، صرف ایک مرتبہ کسی ذاتی دشمن کے لیے ایک دعا کرنے دے سکتے، صرف ایک مرتبہ زندگی میں دل کو بڑا سکون ملے گا، بہت زیادہ سکون ملے گا۔ اللہ اکبر! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا شروع فرمائی، جیسے بچے چھوٹے دعا کرتے ہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعا فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، فرمایا یا اللہ انہیں ہدایت دے دے، یہ نہیں جانتے، یا اللہ پاک انہیں ہدایت دے دے. صحابی رسول اللہ کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، ہمیں تکلیفیں دی اور آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، دعا فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اچھا ہونا. ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے دوستوں کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں اچھا گمان نہیں کرنا چاہیے، اچھی سوچ بھی کرنی چاہیے. اپنی دل دشمن کی بات نہیں، ذات دشمن پہ دعا دیں، دل کو بڑا سکون اور قرار آئے گا. اللہ اکبر. صحابی رسول نے جب عرض کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہیں مانتے، میں ان کی ہلاکت کی دعا نہیں کروں گا، یا اللہ نے ہلاک کر دے، نہیں مانتے ان کی ہلاکت کی دعا نہیں کروں گا، لیکن ان کی نسلیں آئیں گی وہ اسلام کو قبول کر لیں گی. اللہ اکبر. تیرے خلقوں کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلقوں کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلقوں کو حق نے جمیل کیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا. تیرے فارغ اس نے ادا کی قسم. اچھی سوچیں بھائی، عمدہ سیرت، اچھی سوچیں بھائی، اچھی سوچیں کرنے تاکہ دونوں جہاں میں کامیابی سے بیٹھ سکیں. آقا احمد سید عالم مل کے پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قطع تعلق کرے، کہ تم سے رشتہ توڑے تم اس سے تعلق قائم کرو، جو ظلم کرے اسے تم معاف کرو، جو تیرے ساتھ بدسلوکی کرے، برا سلوک کرے، برا رویہ اختیار کرے، تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. رحمت عالم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک جسم کی طرح ہے، اگر ایک حصے کو تکلیف پہنچے تو اسے تکلیف محسوس ہوتی ہے. لیکن آج کے فلسطین کے معاملات چل رہے ہیں، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ہم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. ہم پھر کوئی اسرائیل کی چیزیں، کوئی یہودیوں کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں، ان کی اشیاء استعمال کر رہے ہیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مومن ایک جسم کی طرح ہے، جسم میں کسی حصے کو بھی تکلیف پہنچے پورے جسم کو معلوم ہوتا ہے. لیکن ہم نے کوئی طریقے اختیار کیے ہوئے. خدا اپنے مسلمان بھائیوں کا، اپنے مسلمان بھائیوں کا دھیان رکھنے، یاد رکھیں یہ یہودیوں کی، اسرائیلیوں کی جتنی اشیاء مسلمات ہیں ان کا بائیکاٹ کریں، ان سے بچیں. اچھے گمان رکھنے چاہیے بھائی، اچھے گمان کا بڑا فائدہ ہے. لیکن یہ ایک بات ہے کہ ہمارے جو گمان ہیں اچھے وہ صرف اپنے تک ہیں، اپنے فائدے تک ہیں، مطلب پرستی تک ہیں. اگر بچی کے شوہر کی طرف سے، بچی کے ساس سسر کی طرف سے بات آ جائے اس سے تو کھانا بھی نہیں پکانے آتا، اس سے تو چائے بھی نہیں پکانی آتی، تو ماں کیا کہے گی؟ ماں یہ کہے گی سمجھ ہے بچی ہے، ایسے ایسے سیکھ جائے گی. کبھی یہ فتویٰ، کبھی یہ فیصلہ اپنی جو بہو اس کے بارے میں کیا دو. بہو غلطی کرتی تو ساس شروع ہو جاتی ہے، یہی فیصلہ کبھی اپنی بہو کے بارے میں کیا دو. اسی طرح اگر شوہر جو ہے اپنی بیوی کو ڈانٹ رہا ہے تو ماں کہے گی وہ اپنی بہو کو بیٹی تھوڑا دھیان دیا کر، تھوڑا غصہ کر جاتا ہے. کاش تو اپنی بھی بیٹی کو کہے یہ بات کہ بیٹی کو شوہر ڈانٹ رہا تو صبر کیا کر. لیکن ہم نے صرف حسن ظن، اچھا خیال صرف اپنی اولاد کے لیے رکھ لیا ہے، حالانکہ سب کے لیے رکھنا چاہیے تاکہ اس میں فائدہ ہو. مطلب پرستی نہیں بلکہ اچھا خیال سب کے لیے. اور اختلاف رائے، یہ جو اختلاف ہوتا ہے اختلاف یہ جائز، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اختلاف کی شریعت اجازت دیتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اختلاف امام اعظم ابو یوسف سے، امام مالک سے، امام شافعی سے، علماء کرام کا آپس میں اختلاف عمارت نہیں ہے. اختلاف شروع میں ہوتا رہتا ہے لیکن اصل میں عقیدے میں اختلاف نہیں. ان تمام سارے اماموں کا، چار اماموں کا عقیدہ ایک ہی تھا لیکن مسائل میں اختلاف تھا. اصل میں اختلاف نہیں ہے، باتوں میں اختلاف ہوتا رہتا ہے لیکن جب اختلاف ہو جائے تو جب دلیل آئی تو بات ختم. یہ نہیں کیا کہ اختلاف ہے اگر جب پرانی بات اٹھے کہ وہی بات اٹھائیں گے. جو مغرب والے دن بچے نے غلطی کی کہ گھر میں جو مسئلہ بڑا تھا مغرب والے دن، جب بھی اس گھر میں بادشاہوں کی لڑائی تھی تو پرانی کوئی بات اٹھائیں گے. تو گھر والوں نے یہ کیا تھا تو بھائی چھوڑ دو اس بات کو بھول جاؤ. اختلافات ہر تک ہوتا ہے، اختلاف ہر تک ہے. جب دلیل آ گئی، بات آ گئی، بات واضح ہو گئی تو اختلاف ختم، اس کو بھول جائیں نہ کہ دل میں وہ کھوٹ رکھی رکھیں. اگر کسی سے مشورہ طلب کیا جائے
بھائی اس بات میں مشورہ دے دیں، ہمیں یہ کام کرنا، یہ کام سیدھا کرنا ہے، اس کے بارے میں کیا کیا جائے، تو جو مشورہ دینے والا وہ یہی سمجھتا ہے، اس بات کو ذہن میں لاتا ہے کہ میں نے مشورہ دیا، میرے مشورے پہ عمل بھی کرنا ہے، اور بھائی تیرے سے مشورے پر عمل کرنے کے لیے مشورہ نہیں لیا گیا، بلکہ صرف اتنا پوچھا گیا مشورہ دے، مشورہ دینا، مشورہ کرنا سنت ہے، لیکن ہمارا یہ کسی کو ہم نے مشورہ دیا تو اس کو بات مانی ہے، ہر جیسی بات ہے نہیں۔ اللہ اکبر، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جمعہ کا دن ہے، آپ ممبر پر تشریف لائے، جلوہ فروز ہوئے، ابھی خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تھے کہ صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کھڑے ہوئے کہتے ہیں عمر اے امیر المومنین، ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے، ہم آپ کے احکام کو نہیں مانیں گے۔ عمر فاروق اعظم نے عرض کی ابو ایوب کیا ہوا، میں نے کیا غلطی کی ہے؟ یہ دیکھیں یہ جمہوریت ہے، اتنے بڑے خلیفہ آج دنیا پر حکومت کرنے والے، عوام نے روک دیا جمعے کے لیے، تو آپ نے فرمایا عمر کیا ابو ایوب کیا بات ہے، میرے سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ ابو ایوب انصاری عرض کرتے ہیں اے امیر المومنین، سب کے حصے میں مائے غنیمت میں ایک ایک چادر آئی تھی، اور آپ نے قمیض اور تہمت کیسے سلوا لیا، آپ نے قمیض اور اپنا تہمت کیسے سلوا لیا ہے، حالانکہ سب کے حصے میں صرف ایک ایک چادر آئی تھی۔ عمر فاروق اعظم خاموش ہو گئے، آپ کے بیٹے کھڑے ہوئے، کہا میرا بیٹا جواب دے، آپ کے بیٹے کھڑے ہوئے اور عرض کی اے ابو ایوب، یہ میرے باپ نے دو چادریں نہیں لی، بلکہ کیا مجھے حصے میں چادر نہیں ملی تھی، کیا مجھے مال غنیمت نہیں ملا تھا، میں نے اپنے باپ کو، اپنے والد کو چادر پیش کر دی، جس کی وجہ سے ایک میری چادر سے اور ایک میرے والد صاحب کی چادر سے جب دونوں چادریں ملائی گئی، ایک کرتا اور ایک تہمت بن گیا، ایک تہمت یہ پنجابی میں کہنا بیڑ ہی بن گئی، ایک تہمت بن گیا۔ یہ دیکھیے جو حریت کا مقام، یہ نظام خلافت ہے، آپ سب کو حق رائے ہے، اختلاف بس اختلاف کیا ابو ایوب انصاری نے عمر فاروق اعظم سے این لوگوں کے سامنے جمعے کے دن، لیکن اختلاف ختم ہو گیا، دلیل آ گئی، بات بات میں اختلاف ختم، لیکن ہمارے اختلافات ختم ہی نہیں ہوتے، 50 سال بعد 10 سال اسی بات سے دوبارہ لڑائی شروع کر دیں، جب دلیل آ جائے، جب مسئلہ حل ہو جائے تو پھر اس میں دوبارہ بات ہے اور کلام نہیں، اور تکبر سے بچنا چاہیے۔ تیسری بات کیا ہے؟ تکبر سے بچنا چاہیے، علم اور عمل میں تکبر ہوتا ہے، علم اور کسی کے پاس علم زیادہ آ گیا وہ تکبر کر لیتا ہے، کوئی نماز ہی پڑھا ہے، بڑے تہجد پڑھتا ہے، بڑے صدقہ خیرات کرتا ہے، اس کو بڑا تکبر آ جاتا ہے، تکبر بڑھتا جا رہا ہے۔ حضرت سید سبتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنے بیٹے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چھوٹے تھے، مسجد گئی بات کرنے کے لیے، کیا جنید بغدادی چھوٹے بچے نے دیکھا کہ سارے لوگ سو رہے ہیں، ابو جگہ تو کہتے ہیں مجھے یہ سارے لوگ سو رہے ہیں، اس سے اچھے مسجد میں آتے ہی نہ بھائی سو جاتے ہیں، تو آپ کے والد محترم سید سبتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا تم بھی گھر میں بہتر تھے، تم نے برا گمان کے بارے میں کر لیا، اچھا گمان کر لو بھائی، اللہ اکبر، اچھا گمان بڑا ضروری ہے، ہمارے ذہن کی تربیت ہے اولاد کو کہ جب بھی کسی غلط نظریے غلط سوچ طرف پڑے تو ہمارے ذہن کو چاہیے بچوں کو روکے، بری سوچ نہ سوچے، اچھا خیال کرے۔ یہ تکبر ہوتا ہے غریبوں میں بھی آ جاتے ہیں، غریب کیا تکبر کرتے ہیں کہ وہ فلاں بڑا امیر ہے، مطلب حرام کے پیسے کماتا ہے، پیسے دیتا نہیں ہے، کہ غریبوں میں تکبر آ جاتا ہے، تکبر ایسی چیز ہر شخص میں آ جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص پڑھائی کرنا شروع کرتا ہے تو اپنے سے بڑوں کی خامیاں دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اور بھائی زمین پہ رہے، آسمان میں نہ جا، تو زمین پہ ہی رہے، جب اسے خامیاں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں، اللہ پاک کا بندہ بن کے رہے، سب سے بڑا جو اللہ پاک کے بندوں کے لیے ایوارڈ ہے، اللہ پاک کے بندوں کے لیے سب سے بڑی ایک ہی بات ہے، دوسری بات ہی نہیں ہے، ایک بات یہی ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے بندے کون ہیں؟ سب سے بڑا ایوارڈ ایک ہی ہے، سب سے بڑا ٹرافی ایک ہی ہے، کیا ہے؟ کیا ہے؟ جب اللہ کے بندے زمین پر چلتے ہیں عاجزی سے چلتے ہیں، کیا چلتے ہیں؟ عاجزی سے چلتے ہیں، اللہ پاک سے ڈرتے ہوئے چلتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں سینے کھول کے، سینے تان کے، بٹن کھول کے چل رہتے ہیں۔ اللہ کا بندہ بننا ہے، سب سے بڑی بات ایک ہے کہ زمین پر عاجزی سے چلو، عاجزی سے پیش آؤ، لیکن اس کے برعکس اس چیز کو دیکھیں، اس سے بچیں، اللہ سے ڈریں کہ زمین ہی ہمیں پکڑ ہی نہ پائے۔ ناقابل مندوں میں ایسے واقعات موجود ہیں کہ ایک شخص نے غرور کے تکبر کے زمین پر اکڑ کر چل رہا تھا، اللہ پاک نے زمین کو حکم دیا، زمین نے اسے پکڑ لیا، اپنے اندر کھینچ لیا،
تاکہ ہم زمین کا دستہ رہے گا. اتنا خطرناک ہوا. عاجزی ضروری ہے، تکبر سے بچنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بڑا بلند درجہ ہے، بڑے بلند مراتب ہے. ہماری زبانیں اگر پوری زندگی تا قیامت آپ کے مراتب و اوصاف کو بیان کرتی رہے تھک جائیں گے، لیکن آپ کے اوصاف کو کم نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کی شان بعد از خدا قصہ مختصر، بعد از خدا تو ہی قصہ مختصر. کہ مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہو رہی ہے، تمام صحابہ کرام نے رضوان اینٹیں اٹھا رہے ہیں، تعمیر میں مدد کر رہے ہیں. بھائی سارے سنیں، عالم بھی سنیں، قاری بھی سنیں، افسر بھی سنیں، زمیندار بھی سنیں، ہر بندہ سنیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے. خود آپ کبھی گارا اٹھا کے جا رہے ہیں، کبھی اینٹیں اٹھا کے جا رہے ہیں. اتنی بڑی شان کے مالک، اتنی بڑی شان کے مالک، دونوں کونین کے والی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ہمارا حال کیا ہے؟ دو تین بندے رکھ لیں، خادم رکھ لیں، نوکر رکھ لیں. ہم نے کبھی کام کرنا گوارا نہیں کیا کہ ہماری شان میں کمی آ جائے. اور بھائی تھوڑا کام اس کے ساتھ کرنے کو خوش ہو جائے، اس کی دل جوئی ہو جائے گی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اتنا کمپرومائز کر رہے ہیں، اتنی مدد کر رہے ہیں، دل جوئی کر رہے ہیں، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی نہیں؟ کیا آپ نے اخلاق عظیمہ کو نہیں اپنانا؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا ہے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں لگے تو مزدور شہا ایسا، لگے تو مزدور شہا ایسا، دھن و دولت سربراہ ایسا، عرش نشین کا زمین پر گھر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے. امیر دشمن کی چاہ میں، اسیر دشمن کی چاہ میں، مخالفوں کی نگاہ میں امین ہے، صادق ہے، معتبر ہے. میرا پیغمبر عظیم تر ہے. ہمیں یہ درس دے گئے، ہمیں ترغیب دے گئے، اے میرے امتیوں اپنے ماتا بزرگ کی امداد کرو، ان سے محبت کرو، عاجزی کرو، تکبر سے بچو، تاکہ دونوں جہاں میں کامیابی ہو. ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف فرمائے. ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے، بڑا ڈرا ڈرا، بڑا کام ہے، بڑا سہما سہما. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شخص کیوں پریشان ہے؟ پریشان کیوں ہے؟ ڈر کیوں رہا ہے؟ تو عرض کرتا ہے میں مدینے کے حکمران کے پاس آیا، مدینے کے حکمران کے پاس آیا ہوں. بات کہاں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ بات لے کر کہاں پہنچ گئے؟ فرمایا میرے سے ڈرنا، میں بادشاہوں کی طرح نہیں ہوں، میں تو میری جو ماں ہے وہ گوشت کے کچھ ٹکڑے کھایا کرتی. عاجزی دیکھیں، یہ عاجزی دیکھیں. بات کہاں تھی کہاں پہنچ گئی؟ میری ماں تو گوشت کے کچھ ٹکڑے کھایا کرتی تھی. عاجزی کرو بھائی. لیکن آپ گاؤں سے آ کر بھول گئے وہ سارے، ہم جو ترقی کر رہے ہیں، کچھ پڑھ گئے، کچھ لکھ گئے. شاید کہتا ہے کہ ہم گاؤں سے آگے بھول گئے کسی کی ماں نے کتنا زیور بھیجا تھا، کسی کی ماں نے کتنا زیور بھیجا تھا. ماں بچوں کو بڑا پڑھاتی ہے، بڑے اپنے خرچے کرتی ہے، اپنی چیز جہیز تک بیچ دیتی ہے، سونے کو بیچ دیتی ہے، لیکن وہ جب رات بڑی ہو جاتی ہے پھر ماں باپ کی خدمت سے کنارہ کشی کرتی ہے، سمجھتی ہے ہم پہ بوجھ آ گیا. ایسا نہیں ہے. اپنے ماں باپ سے پکی سچی محبت کریں، قدر کریں کہ مجھے اتنے مرتبے تک پہنچایا ہے. تکبر جو ہے بندے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، وہ دونوں جہاں میں بڑی مشکلیں پیدا کر دیتا ہے. المختصر ایک بزرگ مدینہ شریف حاضری کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، جہاز میں بیٹھے فلائٹ کے اندر، تو جیسے ساتھی ہوتی ہے تو آپ نیچے ہی بیٹھ کے بزرگ دروازے کے پاس، سیٹ پہ کوئی نہ بیٹھے. جو عملہ تو آیا ہوتے ہیں بزرگ کو سیٹ پہ بیٹھیں گے، دکھائیں ٹوکن وغیرہ دکھائیں جو آپ کی سیٹ نمبر ہے، پاسپورٹ وغیرہ. تو بزرگوں نے انکار کر دی. بزرگ کہتے ہیں نہیں میں یہاں ہی بیٹھنا ہے. تو ایک بندہ وہاں سے کھڑا ہوا، تو کہتے ہیں ہمارے گاؤں کے لوگ ایسے ہی ہیں، یہ کبھی بھی سیدھے نہیں ہوں گے. تو بھائی تو سوچ کہ بزرگ کو بیٹھیاں ڈال کے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے بکریاں بیچ کے تھوڑا تھوڑا مال اکٹھا کر کے محبوب کے در میں جا رہے ہیں. بڑی امید ہے کہ سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے کہ سرکار قدموں میں بلائیں گے. کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. شاہ کیا کہتے ہیں؟ اگر جانا مدینے میں ہوا ہم کے والوں کا، اگر جانا مدینے میں ہوا
غم کے ماروں کا مکین حکمل خزرا کو حال دل ہم بھی سنائیں گے ہاں روزے دے دوالے غلاماں دیاں ٹولیاں روزے دے دوالے غلاماں دیاں ٹولیاں دیکھو نا ایک پہ سنتا کروڑا دیاں بولیاں اس بندے کو چاہیے تھا کہ تو اٹھتا تیرے علاقے کا بزرگ ہے ویسے بھی مسلمانوں کے علاقے سے اٹھاتا اور سیڑھی بٹھاتا انہیں پانی پیش کرتا ان سے پیار کرتا لیکن تکبر کے 5-6 کلاسیں پڑھ جاتے ہیں تھوڑا پڑھ لیتے ہیں تھوڑی سی پڑھائی کر لیتے ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں بڑا کچھ باندھو بھائی بزرگ سادے نے تیرا کام بزرگوں بٹھا تم سے محبت کرتا لیکن تجھے علم نے آج ہی نہیں سمجھا تجھے علم نے تکبر سکھا دیا علم تو تعلیم دیتے آج ہی کر اللہ سے ڈر اللہ کے بندوں سے پیار کر لیکن تجھے تکبر نے کہاں پہنچا دیا کسی کا فائدہ سوچے تاکہ دونوں جہاں میں کامیابی حاصل کر جائے اور بہتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے جس کا کردار سب سے اچھا ہوگا لوگوں سے اچھا بولتا ہوگا غریبوں کا خیال رکھتا ہوگا اپنے مادانوں سے محبت کرتا ہوگا تواضع کرتا ہوگا عاجزی کرتا ہوگا انکساری کرتا ہوگا اچھی سوچ کا مالک ہوگا اچھے خیال کا مالک ہوگا غرور نہیں کرتا ہوگا تکبر نہیں کرتا ہوگا لوگوں سے پیار سے پیش آتا ہوگا یہ ہے اس نے اخلاق پر عمل کرنا ہے اصل میں مزاج کی طرف خیر خواہی آنی چاہیے دل کی بات ہے مزاج کی طرف گرمی آنی چاہیے اگر ایک بندے کا کھانا ہونا تو 2 بندے آسانی سے کھا سکتے ہیں لیکن اس کی شرط ایک ہے کہ دل میں گنجائش ہو دل اس بات پہ راضی ہو 2 بندوں کا کھانا 3 بندے کھا لیتے ہیں یہ دل کو سمجھانے کی بات ہے دل میں گنجائش ہو تو سارے معاملات بن جائیں گے 2 درویش تھے درویشوں نے 2 امیر شخصوں کو نا ان کے ہاتھ باندھ کے بٹھا دیا ابھی یہ کیا بڑے امیروں کو بھی شخص تھے تو امیروں نے کیا کیا کھانا کچھ کھایا کچھ پھینکا اپنے کو دوسرے کو پھینک دیا سارا کھایا ضائع کر دیا اسی طرح انہوں نے 2 درویشوں کو 2 نئے شخص کو 2 بزرگوں کو ہاتھ باندھ کے بٹھا دیا تو بزرگوں نے کیا کیا ایک لقمہ دوسرے منہ میں ڈالتا دوسرا اس کے منہ میں ڈالتا دونوں کام ایک تھا دونوں پہلے جو ٹیم تھے بھی ہاتھ بندھے ہوئے تھے دوسری ٹیم کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے تھے لیکن پہلے ٹیم نے گنجائش نہیں کی غرور کیا تکبر کیا اپنے آپ کو زیادہ سمجھ لیا لیکن جو درویش تھے انہیں عاجزی کی انکساری کی کوئی پیار محبت سے دل میں جگہ بنائی دل کو راضی کیا ایک دوسرے کے آنسو کھلا رہے اصل میں دل کو راضی کرنے والی بات ہے تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا دین کیا ہے دین کس چیز کا نام ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے دوسرا بھلا کرنے کا نام ہے کسی کو چیز میں تاخیر ہو جائے قرض نے قرض دینا وہ لیٹ ہو جائے کوئی سخت کلام ہو جائے تو خیر خواہی کرے اس کی بات کو مانے محبت کرے جو کہ ہم جس کی امتی ہیں وہ سب سے اللہ پاک نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم اے محبوب ہم نے آپ کو اخلاق اعلیٰ درجے پر فائز فرما دیا ہم نے اخلاق کریمہ میں سے کچھ حاصل کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت پر چلنا تاکہ ہم ثواب حاصل کریں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو صلح کرانا یہ بہت بڑا کام ہے 2 شخص کے درمیان صلح کرانا آج کل ہمارا معاشرے میں کیا کام ہے 2 شخص لڑ پڑے فوراً ویڈیو بنا رہے ہوں گے فوراً ویڈیو بن رہی ہوگی ایک دوسرے کے خلاف کر دیں کہ بھائی وہ دونوں ناراض ہو گئے تیرا کام صلح کرا لیکن تو درمیان نہیں آگ اٹھا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی 2 شخص آپس میں ناراض ہوں آپس میں درمیان لڑائی ہو جائے اگر ان کے درمیان صلح کروائے گا نا تو اللہ پاک نے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا حج کرنے جانے 2 حج اور 2 عمرے کوئی کرنے کی قبول ہوا کوئی نہیں ہوا پیسے بھرنے ہیں تھوڑی آزمائشیں بھی آنی ہیں سفر بھی کرنا ہے قبول گارنٹی کسی کے پاس نہیں تو قبول ہو گیا ہے تو بھائی یہ گارنٹی اختیار کر لو اس بات کو مان لو نا حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیا جو کوئی 2 ناراض شخصوں میں صلح کرائے گا جو کوئی 2 ناراض شخصوں میں صلح کرائے گا اللہ پاک نے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائے کتنے فائدے کی بات ہے سودا کرنا اس بات میں اخلاق عظیمہ ہے جس میں سودا کرتے ہیں اس میں فائدہ ہے ہمارا تھوڑے سے دیکھیے ثواب ہمیں مل جائے گا ضرور صلح کوئی کرے نہ کرے ہمیں ثواب مل جائے گا اس لیے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی سچی محبت کریں، اخلاق عظیمہ کو اپنائیں، تاکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ میٹھا بولنا، میں نے شروع میں جیسے کہا میٹھا بولنا اخلاق نہیں، صرف میٹھا میٹھا بولنے سے میٹھا بولنا مطلب رستے کے لیے ہوتا ہے۔ اچھی سوچ، اچھا خیال ہر کسی سے رکھیں، کوئی بگڑا ہے اور غلطی ہوگی تو معاف کر دیں، اس کے بارے میں ہمیشہ سچ اچھا سوچیں کیونکہ تمام اعمال کا دار و مدار سچائی پر ہے، بنیاد بھی یہی ہے، اس لیے اس پر عمل کریں۔ آمین بجائے خاتم النبیین۔